محمد سيد الكونين والثقلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس احادیث طیبہ سننے سنانے کی محفل ہے، اور جس میں ایک ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پروگرام شروع ہو آپ کو ایک اچھی نیت شامل کر لیں، خواہ وہ دینی ہو دنیاوی ہو۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے کہ آخرت کے لیے جو بہتر ہو اس کو اختیار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس وقت صلی اللہ علی محمد پڑھتے رہیں۔ تو آغاز کریں گے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج ممکن ہے کہ دو عنوان پر گفتگو ہو جائے، ایک یہ کہ نیکی پر مدد کے حوالے سے، اور دوسرا خیر خواہی کے حوالے سے۔ قرآن مقدس میں حکم ہوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیکی، دوسرا ہے پرہیزگاری۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نیکی کیا ہے اور پرہیزگاری کیا ہے، تبھی تو اس پر مدد کریں گے۔ تو علامہ طبری فرماتے ہیں کہ نیکی وہ عمل جس کو کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو وہ نیکی ہوتی ہے۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا تو جو کرنے کا حکم ہے اس پر آپ دوسرے کی مدد کریں گے، یہ تعاون علی البر کہلائے گا، نیکی پر مدد۔ پرہیزگاری کا مطلب یہ بتایا کہ بندہ ان تمام کاموں سے بچے جن سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، تو بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو اب یہ دو کام ہیں، تو اس دو کام میں ہم کو مدد کا حکم دیا گیا۔ ایک روایت اور ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ سنت کی اتباع یہ نیکی ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ نیکی کے خلاف جانا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں سوچتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں، کبھی پوچھتے بھی کہ حضرت یہ گناہ ہے کیا؟ تو گناہ کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تمہیں پسند نہ ہو، تو سمجھو گناہ ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی ایسا کام کریں جس کو کرنے میں دل میں ایک ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ لگ رہا ہے کہ یار لوگ کو پتہ لگے گا تو یار اچھا نہیں ہوگا، تو سمجھ جاؤ یہ گناہ ہے اور یہ گناہ کی علامت ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تجھے ناپسند ہو، وہ گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس حوالے سے ہم احادیث طیبہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو احادیث طیبہ میں سب سے پہلی حدیث جو آج شامل کریں گے یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جہزا غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو ساز و سامان دے دیا تو گویا کہ اس نے خود جہاد کیا ہے۔ ساتھ میں ارشاد فرمایا اور جس نے جہاد کرنے والے کے اہل و عیال کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کی گویا کہ اس نے بھی جہاد کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی راہ خدا میں جہاد کے لیے گیا، اس کے پاس سامان نہیں، آپ نے انتظام کر دیا تو اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اسی طرح کوئی مجاہد میدان جنگ میں ہے اور گھر والوں کی اس کی کفالت آپ نے کر دی تو مطمئن رہا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو دراصل یہ صرف جہاد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نیک کام جو بندہ کر رہا ہے اس میں اگر آپ نے مدد کر دی تو اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اس نیکی کے کام میں اگر آپ مدد کرنے کا ذہن بنا لیں گے تو وہ نیک کام وہ بھی کرتا رہے گا، ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک نیک کام یہی جو ہو رہا ہے کہ ہم سب اکٹھا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احادیث سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ اب اس نیکی کے کام میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، ہمیں بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ کس طرح سے؟ ہم آ گئے، بیٹھ گئے، ہم نے سنانے کی کوشش کی، آپ آ گئے سننے کے لیے، یہ بھی نیکی پہ مدد ہے۔ کسی نے یہ ٹرائیپوڈ لگا دیا، کسی نے مائک لگا دیا، یہ بھی نیکی پہ مدد ہے۔ اسی طرح سے جو شریک ہوا اس نے کسی دوسرے بندے کو کہہ دیا بھائی چلنا، جمعہ کو پروگرام ہوتا ہے، تو وہ آپ کے کہنے سے آ گیا، یہ بھی نیکی پہ مدد ہے۔ تو نیکی پر مدد کے ایسا نہیں کہ خاص جہادی، جتنے بھی نیکی پہ کام ہیں اس پر دوسرے کو ابھار دینا، اس کو کسی طرح سے مدد دے دینا کہ اس کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے، یہ تعاون علی البر کہلاتا ہے، نیکی پر مدد۔ اب دیکھیے اس میں کہ گھر والوں کی دیکھ ریکھ کی ہے، مجاہد میدان جنگ میں اس کی کوئی مدد نہیں کی، گھر والوں کی دیکھ ریکھ کی تو اس کو بھی جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک ظاہر سی بات ہے، بال بچے والا آدمی ہوگا تو وہ کہیں بھی ہوگا، اس کے ذہن میں ایک مرتبہ اپنے بال بچوں کا خیال آتا ہے، اور جب اس کے دل میں یہ آ گیا کہ میرے بال بچے جہاں ہیں ایک دم پرسکون ہیں، خیریت سے ہیں، تو اپنے کام میں پوری دل جمی سے کام کرتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے راہ میں ایسے بندے کام کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کا سپورٹ کریں، اور تاکہ تعاون علی البر میں آپ کا بھی نام شامل ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول صحابہ و بارک وسلم۔ ایک دوسری حدیث پاک اور دیکھیں، عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الخازن المسلم الامین الذی ينفذ ما امر به فیعطیہ کاملا موفزا طیبتا به نفس فیدفعہ الی الذی امر له به احد المتصدقین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ امانت دار مسلمان خزانچی جسے کسی کو کچھ دینے کا حکم دیا گیا تو وہ پورا خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے تو اسے بھی صدقہ کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جیسے کہ ایک مالدار بندہ ہے، اس نے اپنے مال پر ایک خزانچی بنا دیا ہے، جیسے کیشیئر آج کے ڈیٹ میں کہتے ہیں، ہم کیشیئر بنا دیتے ہیں، لکھ کے ہم دے دیا، سارا کیش اس کے ذریعے سے جاتا ہے، اور اس کو حکم دے دیا جتنے بھی نیکی کے کام ہیں اس میں تم دیا کرو، تو اس کو اپنی جیب سے کچھ نہیں دینا ہے، اور سامنے والا صدقہ لینے آیا اس نے دے دیا، تو اگر وہ اس کو جو حکم دیا گیا اس کو کامل طور پر ادا کرتا ہے، نمبر 2 خوش دلی سے ادا کرتا ہے، تو اس کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں پیسہ نہ اس کا ہے نہ اس نے کمایا، صرف خوش دلی سے اس نے دے دیا، اور جو کام کا حکم دیا تھا وہ کر دیا،
اس کو بھی صدقے کا ثواب مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیکی پر اس کی مدد کی۔ صدقہ کرنا نیکی، اب اس نے وہ سامنے والے کو دے دیا تو اس کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا چلا گیا۔ تو اس میں چند باتیں، ایک کیا کہ مسلمان ہو، امین ہونا چاہیے، امانت دار، اور پھر جو حکم دیا اس کو پورا ادا کرے۔ یعنی اس کو کہا تھا کہ بھائی جتنے مدارس اس میں دے دے، تو اس نے 2-4 مدرسوں میں دے دیا، باقی رکھ لیا، تو امین بھی نہیں ہوا، اور دوسرا جو حکم دیا تھا اس کو بھی نہیں کیا۔ تیسرا خوش دلی سے دے۔ اب کوئی مانگنے والا دے تو رہا ہے، پھر دل میں کہا یار عجیب سیٹھ ہے میرا، فالتو کے یہاں وہاں دے رہا ہے، اس کے دل میں یہ آ رہا ہے، تو بھائی اس کا جا رہا ہے، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ تم خوش دلی سے دے دو کہ یار ماشاءاللہ آج تو 4 مدرسے والے آئے تھے، یا میں نے آج 4 نیکی کی جگہ پر اس کو اپنے مالک کا پیسہ دیا ہے۔ خوش دلی سے دیں تو مالک کو بھی ثواب مل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ دینے والے کو بھی صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعاون علی البر کے تحت ہی آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو گھر کی خواتین ہیں، خاص طور سے ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں، کہیں کمانے نہیں جاتی ہیں، اب گھر میں جو صدقہ لینے آتے ہیں مانگنے والے، شوہر تو باہر ہیں، اب اگر وہ اچھی نیت سے اس کو صدقہ دیتی ہیں شوہر کے مال سے، تو شوہر کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ وہ اس لیے دیکھیں یہ مال شوہر کا ہے تو بغیر اجازت کے کسی کے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، چاہے شوہر کا ہو چاہے بیوی کا ہو، بغیر اجازت اس کے مال میں تصرف جائز نہیں ہے۔ اب اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک تو صراحت کہہ دیا ہو کہ بھائی یہ پیسہ رکھیں، تم جہاں سمجھنا خرچ کر دینا، دوسرا یہ کہ دلالتاً اجازت ہو کہ وہ معلوم ہے میرے شوہر کو کہ جو بھی نیکی کے کام ہیں وہ دیتے ہیں، اور کوئی گھر پہ آ جاتا ہے اگر میں بھی دے دوں تو منع نہیں کرتے ہیں، یہ اجازت دلالتاً ہو گئی۔ تو اب اگر دروازے پر کوئی مانگنے آیا اور اس بیوی نے شوہر کے مال سے ہی ادا کر دیا تو شوہر کو بھی ثواب ملے گا اور بیوی کو بھی ثواب ملے گا، جبکہ اچھی نیت سے وہ دے دے گی۔ تو اس سے کیا پتہ لگا کہ نیکی کے جتنے کام ہیں اگر خود نیکی نہیں کر رہے تو جو نیکی کا کام کر رہے ہیں ان کا سپورٹ اور ان کی مدد کریں تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو نیت کریں جتنے بھی نیکی کام ہوں گے تو اپنی استطاعت کے اعتبار سے اس میں ہم ان کی مدد کریں گے۔ جیسے ایک یہی کام جو شروع میں نے کہا کہ یہ سب آ جانا، سب کا اکٹھا ہو جانا، یہ کیا ہے؟ سب نیکی کا کام تو ہے۔ تو اس میں جس طرح بھی انتظام کریں اللہ رب العزت اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب خیر خواہی کے حوالے سے 2 باتیں اور سن لیتے ہیں کہ دین اسلام دراصل خیر خواہی کا ہی نام ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا انسان کے لیے خیر خواہی کرنا، بھلائی چاہنا، یہ دین اسلام ہے۔ اور لیکن نصیحت کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی مسلمان مصیبت میں آئے تو اس کا دل دکھے، تکلیف ہو اس کو بھی کہ یار میرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، ایک یہ۔ دوسرا اب اس کی خیر خواہی کی کوشش کرے کہ اس کی کسی طرح سے میں تکلیف یا تو دور کر سکوں، یا دور نہیں کر سکتا تو کم تو کر سکوں، یہ کوشش کروں۔ تیسرا اس کے بہتری کے کاموں میں اس کی طرف رہنمائی کریں، اس کو گائیڈ کریں۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو گویا کہ آپ ایک اچھے ناصح ہیں۔ جیسے اب کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ اس کی پریشانی یہاں سے دور ہو سکتی ہے تو آپ اس کو راستہ بتا دیں، یا تو خود اس کی مدد کر دیں، یا نہیں جا سکتے تو اس کو بتا دیں کہ دیکھیں ایسا ایسا ہوتا ہے، یہاں سے وہاں آپ جائیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ اس فیلڈ کے ہیں تو ضرور اس کی آپ مدد کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ بھی ناصح میں شمار ہوں گے۔ اور دین اسلام کا جو تقاضا ہے ایک مسلمان بندے کا، اس کے دل میں خیر خواہی یعنی بھلائی اور نیکی کا پیدا ہو جانا، یہ آپ کے دل میں آئے گا، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی ہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قلنا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی ہے؟
آقا نے ارشاد فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اللہ کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، رسول کے لیے، ولأئمۃ المسلمین، اور ائمہ مسلمین کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی ہی ہے۔ اب سب کے لیے خیر خواہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب؟ ہم اللہ کا کیا بھلا کر سکتے ہیں بھلا؟ ہم تو جو کچھ کریں گے اس سے ہمارا ہی بھلا ہوگا۔ تو دراصل خیر خواہی اللہ کے معاملے میں یہ کہ اس کی ذات پر یقین رکھیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے لیے کوئی عیب نہ تلاش کریں، اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ جو بھی پریشانی آئے اس کی طرف لو لگا لیں، اور جو بھی اس کے ذات کا انکار کرے اس کا دفاع کریں، حتی الامکان لوگوں کو ابھارے کہ اپنے رب کی عبادت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ یہ خیر خواہی ہے۔ تو یہ خیر خواہی دراصل جب بندہ کرے گا تو فائدہ اس کی ہی ذات کو ملنے والا ہے۔ رسول کے لیے کتاب اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کتاب اللہ پر ایمان لے آئے، اس کی کثرت سے تلاوت کرے، اس کا ادب بجا لائے، اس کے احکام سنیں، اور استطاعت میں ہو تو اس کو عمل میں لائے، اس میں جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہو گئی۔ پھر رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا؟ کہ آپ کی رسالت کی تصدیق کریں، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لے کر آئے، جس چیز کا انہوں نے حکم دیا اس کو عمل کریں، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جائیں، آپ کی تعظیم سب سے زیادہ کریں، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں، آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھیں، آپ کے صحابہ کا احترام کریں، اور صحابہ کی شان میں کوئی ہلکی بات نہ کہیں، اہل بیت سے محبت رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اسی طرح سے عام مسلمانوں کے حق میں کیا خیر خواہی؟ کہ دینی اور دنیاوی معاملے میں ان کی رہنمائی کرے، کوئی تکلیف ہو تو حتی الاستطاعت ان کی تکلیف کو دور کرے، کوئی بات ایسی دیکھیں جو اس میں غلط پیدا ہو رہی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کر دے، کسی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی دور کر دے، تو یہ اس کے حق میں خیر خواہی ہوتی ہے۔ اچھا، علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیر خواہی ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ علم نہ حاصل کر لیں۔ وہ اس لیے کہ جب تک آپ کو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ اس کے حق میں کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے، اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، تو آپ خیر خواہی کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہو آپ جا رہے ہیں اس کی خیر خواہی کرنے اور اس کا نقصان کر دیں۔ تو جب تک علم حاصل نہیں ہوگا تو ہم کسی کے صحیح معنوں میں خیر خواہی نہیں کر پائیں گے۔ تو علم بھی حاصل کرنا اس سلسلے میں بہت ضروری ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، اور اس کو سماعت کریں، اور پھر انشاءاللہ آج کی گفتگو روکیں گے یہیں پر۔ صحابہ اکرام کا معاملہ دیکھیں خیر خواہی کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے خیر خواہ ہوا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ عن جریب ابن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی کہ نماز قائم کروں گا، اور بیعت کی کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اور اس بات کی بیعت کی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ انہوں نے بیعت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، یہ جو بیعت تھی دراصل اس کو بیعت تقویٰ کہتے ہیں۔ ایک بیعت ایمان لانے والی ہوتی ہے، ایک بیعت ارادت ہوتی ہے کہ ہم آپ سے جڑ جاتے ہیں، آپ کا فیض حاصل ہوگا۔ ایک بیعت عمل کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کے ہاتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں عمل کروں گا۔ تو اس طرح سے بیعت کی مختلف قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے جب بیعت کی ہے کیا کہ میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا، تو اس کا انہوں نے عملی نمونہ بھی پیش کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ مرقات میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے
کہ انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بازار بھیجا کہ جاؤ اور ایک گھوڑا خرید کر لے آؤ۔ تو غلام گیا، ایک گھوڑا پسند کیا اور اس کی قیمت 300 درہم باہم طے ہو گئی، بیچنے والا راضی ہوا کہ 300 درہم میں بیچ دوں گا۔ تو اب ان کا غلام اس گھوڑے کے مالک کو لے کر حضرت جریر بن عبداللہ کے پاس آیا کہ آپ گھوڑا دیکھ لیں اور سامنے والے کو پیسہ دے دیں۔ جب ان کا غلام گھوڑا لے کر آیا اور پوچھا کتنے درہم میں، کہا یہ 300 درہم میں دینے کو راضی ہو گیا۔ تو آپ نے گھوڑے کو پورا ملاحظہ فرمایا اور صاحب گھوڑے سے کہا، گھوڑے کے مالک سے، کہ تمہارا گھوڑا 300 سے زیادہ دام کا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو 300 میں بیچا جائے، تو کیا تم اسے 400 درہم میں قبول کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے، جہاں 300 مل رہے ہوں اب 400 درہم ملنے جا کون نہیں قبول کرے گا؟ راضی ہو گئے کہ جیسا آپ بہتر سمجھے میں تو راضی ہوں۔ پھر انہوں نے مشاہدہ کیا کہ تمہارا گھوڑا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میں 500 درہم دوں گا، قبول کرو گے؟ بولے بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس طرح سے وہ 100 درہم بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ اب لاسٹ میں ہوا کہ میں 800 درہم دوں گا، اس کو قبول کرو گے؟ بولے جی ہاں قبول ہے۔ پھر 300 میں بکنے والا گھوڑا انہوں نے 800 درہم میں خریدا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ایسا معاملہ ہوگا تو کوئی بھی پوچھے گا کہ بھائی 300 میں آپ کو مل رہا تھا تو آپ نے 500 درہم کا اپنا نقصان ہی کیا نا، پھر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا اگر ہوتا تو ہمارے دماغ میں آتا لگ رہا ہے اس کے اندر کچھ جادوئی طاقت ہے، تبھی تو وہ بڑھاتے جا رہے ہیں، بتا نہیں رہے ہیں، یا کچھ بھی ہوگا، کچھ ایکسٹرا اسپیشل چیز ہے اس کے اندر لگ رہا تبھی۔ تو سامنے والے بندے نے پوچھا ان سے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ 300 درہم میں بیچ رہا تھا، آپ نے بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم پہ آپ راضی ہو گئے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے راضی ہوا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر یہ بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ جب میں نے تمہارا گھوڑا دیکھا تو گھوڑے کی حیت دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ 300 کے لائق نہیں بلکہ 800 کے لائق ہے، اس لیے میں نے 800 میں خریدا ہے، تاکہ میں نبی سے کیا ہوا وعدہ اس کے خلاف نہ کروں، اور اس لیے میں تمہارے ساتھ یہ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، یہ اس دور کے صحابہ اکرام ہیں کہ سامنے والا کم میں بیچنے کو راضی تھا اور یہ خرید لیتے 300 میں تو کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ مالک اپنی چیز اگر 2 روپے میں دے 2000 کی اور راضی ہوں آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کی خوبی بتا کر اس کو آگاہ کیا کہ تاکہ اس کو دھوکے میں نہ رکھیں اور اس کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے۔ اب دیکھیں کیا ہم بھی اس طرح کی خیر خواہی کر رہے ہیں یا نہیں؟ خاص طور سے وہ لوگ جس کا کام انٹرنل ہے، جو چیزیں بندے کو دکھتی نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسی میں کوئی خرابی آ گئی، اب ہم اس کو ریپیئر کروانے گئے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ چالو نہیں ہو رہا، اس نے دیکھا ہلکا سا، اس کو سمجھ میں آ گیا معمولی سا کام ہے، 15 منٹ لگے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سامنے والے نے کہا کہ اندر کی چیز مولانا صاحب تو جانتے ہیں نہیں ہیں، حضرت سافٹ ویئر چلا گیا ہے، 1 دن لگے گا اور 2000 روپے لگیں گے، حالانکہ کتنے میں آئے گا؟ 300 میں آ جائے گا۔ جو بیماری ہوئی ہے اس کو 300 میں دور ہو جائے گی، لیکن وہ سمجھے کہ اندر کی چیز ہے وہ تو جانتے نہیں ہیں، تو میں جو کہہ دوں وہ مان لیں گے اور ہم تو راضی ہو جائیں گے۔ تو دراصل یہ خیر خواہی نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ یہ خیانت ہوئی۔ اسی طرح سے ریپیئرنگ کے جتنے بھی کام ہیں جو بندے نہیں جانتے ہیں، اب یہ پنکھا ہی چلتے چلتے بند ہو گیا، ہم لے کے چلے گئے، پتہ لگا کنڈیشن اڑ گیا تھا، اب سامنے والے کا کنڈیشن یار 30 روپے میں مل جائے گا، پنکھا پھک گیا کتنا لگے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے 200 روپے مل جائیں گے، سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو کیا ہوا؟ اس کی خیر خواہی نہیں ہوئی، یہ بد خواہی ہوئی۔ ہمارا دین اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا کر کچھ آپ بھی فائدہ کما لیں، کچھ اس کو بھی راحت دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا ہے تو اس کو پوری طرح سے آپ لوٹ لیں۔ خاص طور سے جو ڈاکٹری سسٹم ہے، دھیرے دھیرے وشواس اٹھتا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ جب بھی جائیں گے نا تو 4-5 جانچیں ہوں گی جس میں 1 یا 2 کام کی رہتی ہے، باقی 3-4 جانچیں ایسی ہوتی ہیں، کیونکہ اب سامنے والا ڈاکٹر محسوس کر چکا ہے کہ ان کو کیا ہے، لیکن 3-4 جانچیں اس لیے کہ اب وہ جانچ وہاں کرائے گا، لیب والے کا فائدہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا بنا ہوا ہمیں فائدہ ملنے والا ہے۔ اب اندر کی چیز ہمیں کیا دکھ رہی ہے؟ تو کوشش کریں کہ جب لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے نا، خیر الناس من ینفع الناس،
کہ بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں، آپ اپنا فائدہ ملحوظ رکھیں لیکن سامنے والے کے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس کو بھی تھوڑی بہت راحت دینے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ اسلام کا لطف بھی آئے گا، اور اس حدیث پاک پر جو عمل کی نیت ہوگی تو اس سے آپ کو فائدہ بھی بہت ملے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں، ایک بہت ہی مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو عبداللہ خیاط، خیاط بمعنی درزی، تو اسی نام سے مشہور ہو گئے تھے، ابو عبداللہ خیاط ہوتا ہے نا، مشہور ہو جاتا ہے کسی فیلڈ میں، تو اسی فیلڈ میں مشہور ہو گئے تھے۔ تو ان کے پاس ایک آتش پرست آتا تھا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ کپڑے سلوانے آیا کرتا تھا، اور جب آتا ان کو کھوٹا سکہ دے کے چلا جاتا تھا اور وہ لے کے رکھ لیتے تھے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے تو لاؤ، کہیں نہیں چل رہا تو یہیں چلا دیں۔ جیسے ہم بھی کیا ہوتا ہے، جو پھٹے پھٹے نوٹ رہتے ہیں بینک والے بیچ میں پھنسا کے دیتے ہیں نا، کون اتنی گڈی گنے گا، تو چلا دیتے ہیں۔ تو وہ بھی یہی کرتا تھا، کپڑے سلواتا تھا اور کھوٹا سکہ دے دیتا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بار چل گیا، کچھ نہیں بولا، اب جب بھی سلوانا ہوتا تو انہی سے سلواتا اور کھوٹے سکے ان کو دے دیتا، یہ بھی بیچارے چپ چاپ رکھ لیتے تھے۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھولے ہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کھوٹے سکے دے رہا ہوں، رکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور وہ سلوانے کے لیے دیا تھا، اب وہ لینے آیا، اب ان کا شاگرد دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پھر کھوٹے سکے دیے، اس نے چیک کیا، منع کر دیا، بولے نہیں یہ تو کھوٹے سکے یہ نہیں لوں گا، اچھے سکے لوں گا، اس کو واپس کر دیا۔ پھر وہ گیا، اچھے سے لے کے دیا اور اپنے کپڑے لے گیا۔ جب بعد میں حضرت ابو عبداللہ خیاط آئے تو ان کو واقعہ بتایا، تو انہوں نے فرمایا، ان کا جملہ سنیں، انہوں نے فرمایا تو نے اس سے کھوٹے سکے کیوں نہیں لے لیے؟ یہ کئی سالوں سے مجھ سے کپڑے سلوا رہا ہے، ہر بار کھوٹے سکے دے کے جاتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ کھوٹے سکے دیتا ہے، پھر بھی میں اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ اگر میں نہیں رکھوں گا تو کسی دوسرے مسلمان کو دے دے گا۔ یہ تو کسی دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کے پیش نظر وہ کھوٹے سکے میں ہی قبول کر لیتا ہوں تاکہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، راحت پہنچے۔ تو یہ دیکھیں جذبہ ہمارے بزرگوں کا۔ تو اس طرح کے ایثار جب کسی بندے میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت غیب سے اس کے لیے انتظام فرما دیتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے کشادگی کی راہ اور کھول دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر وہاں سے اس کو روزی مل جاتی تھی جہاں تک اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ہم، کیونکہ دیکھیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن جس کے نام کا آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ رب آپ کے دل کی ہر کیفیت سے واقف ہے، وہ آپ کے دل میں اٹھنے والے خطرات کو بھی جانتا ہے، اور آپ جو سوچ رہے ہیں جو کریں ہر بات سے باخبر ہے۔ تو آپ ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن نہ اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اس سے کوئی معاملہ چھپ سکتا ہے۔ اور پھر جانا اسی کی بارگاہ میں ہے، رزق دینا بھی اسی کو ہے، برکت بھی دینا اسی کو ہے، کیونکہ ہمارا جو معاملہ ہے، دراصل ہم جو سیلنگ اور بائنگ کا کام کر رہے ہیں، دراصل دکھ تو رہا ہے اس سے لے رہا ہوں دے رہا ہوں، لیکن نہیں، دراصل یہ معاملہ ہمارے رب سے ہے۔ رب نے کہہ دیا رزق تلاش کرو، ہم کر رہے ہیں کام، اب دینا اس رب کا کام ہے۔ تو جب ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ہے تو آپ سوچیں جو ہر چیز پہ باخبر ہے، اس سے چھپنے والا کچھ نہیں، تو معاملہ اتنا فریش اور صاف رکھیں کہ کبھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا پڑے تو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تو اس طرح سے آپ اپنے معاملات کریں، خیر خواہی پیدا کریں مسلمانوں کے لیے، تو انشاءاللہ جب آپ کسی کے خیر خواہ بنیں گے تو اللہ رب العزت جب آپ مصیبت میں ہوں گے تو آپ کے خیر خواہ کھڑا کر دے گا۔ کیونکہ یہ تو ایک مشہور مسئلہ ہے نا کہ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، ہے نا، اور مشہور مقولہ عربی کا کہ کما تدین و تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اگر آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو دوسرا آٹومیٹک آپ کے اندر خیر خواہی کرے گا۔ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ دین نصیحت میں نے سنی ہے تو میں ہر سامنے والے بندے سے ہر اس بات کہنے سے بچتا ہوں اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جو میں سوچتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ ہو تو مجھے پسند نہیں ہوگا۔ تو جب میرے ساتھ ہوگا مجھے پسند نہیں ہے تو پھر میں سامنے والے کے ساتھ بھی وہ بات نہیں کہتا، وہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ میں اپنے طور پر خیر خواہی کرتا ہوں۔
تو اس طرح کا ذہن اور ماحول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ رب العزت کا فضل آپ کے ساتھ شامل حال ہوگا، اور جب فضل شامل حال ہوگا تو ہمارے معاملات تمام تر آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ چلے آج کی مختصر نشست میں یہی چند باتیں جو ذہن میں تھی اور جو مطالعہ کر کے آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس مختصر سی محفل کو قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضریوں کو بھی قبول کرے۔ یہ یقیناً یہ مجلسیں برکت والی مجلس ہوتی ہیں، کیونکہ نبی کا ذکر ہونا تو یہ بڑی عظمت کی چیز ہے۔ تو یہ ذکر کی محفل دراصل دعا کے قبول کا بھی سبب ہوتی ہیں۔ تو کبھی وقت رہے تو یوں بھی آ جائے، تاکہ اس نیت سے کہ چلو آج میں فلاں کام ہے اس کے لیے دعا کروں گا، اس ذکر کی محفل برکت سے میری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو اب دعا کریں گے، آپ کے جو بھی پریشانی ہو دل میں حاضر رکھیں، اپنے رب سے دعا کریں۔ تو محمد